ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اور جہاں جو کام ہمارا چل رہا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، تفصیلات حاصل کر لیں۔ آئیے ناظرین گرامی چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ ممبئی کی ایک سیشن عدالت نے شیو سینا کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے راوت کو ہتک عزت کے ایک مقدمے میں بڑی راحت دیتے ہوئے بری کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ میدھا سومیا کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کیریٹ سومیا کی اہلیہ ہیں۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد سنجے راوت نے اسے سچ کی جیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج وہ خود بھی خوش ہیں اور ان کی پارٹی بھی اس فیصلے سے مطمئن ہے۔ ہندوستانی جانچ ایجنسیوں کو بیرون ممالک میں چھپے مجرمین کو گرفتار کرنے میں لگاتار کامیابیاں مل رہی ہیں۔ سی بی آئی کی انٹرپول کی مدد سے یو اے ای میں چھپے مطلوبہ بھگوڑے انل کمار ریڈی کو بھی ہندوستان لانے میں کامیابی مل گئی ہے۔ یہ مجرم آندھرا پردیش میں کئی سنگین معاملوں میں ملزم ہے۔ انل کمار ریڈی پر دھوکہ دہی، مجرمانہ دھمکی جیسے کئی سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ آندھرا پردیش پولیس کو طویل مدت سے اس کی تلاش تھی۔ وہ قانون سے بچنے کے لیے یو اے ای میں جا کر چھپ گیا تھا۔ اتراکھنڈ کے دہرادون میں لکشمن چوک کے قریب بدھ کی دیر شب ایک فرنیچر ورکشاپ میں خوفناک آگ لگ گئی۔ شہر کوتوالی تھانہ حلقے میں موجود اس ورکشاپ میں گزشتہ شب تقریباً 9:30 بجے لگی، جس نے دیر رات تک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے ورکشاپ میں پھیل گئی۔ فرنیچر ورکشاپ لکڑی، پالش اور دوسرے بآسانی جلنے والے سامان موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آگ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہی چلی گئی تھی۔ ملک بھر میں 14 سال اور اس سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کے لیے ہیومن پیپلوما وائرس ٹیکہ کاری مہم شروع ہونے والی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ملک میں سروائیکل کینسر میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے حکام نے کہا کہ اس مہم میں ہر سال 14 برس کی ہونے والی تمام 1.15 کروڑ لڑکیوں کا احاطہ کیا جائے گا، اور یہ ہندوستان کی یونیورسل امیونائزیشن پروگرام UIP سے الگ ایک خاص پروگرام کے طور پر چلے گا۔ ادھر سپریم کورٹ نے جھوٹی شکایات اور فرضی مجرمانہ مقدمات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے مرکز اور ریاستی حکومتوں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ مجرمانہ طریقہ کار کے غلط استعمال کو روکنا ضروری ہے، اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی کہ ایسا کرنے پر کچھ لوگ اس کی تنقید کریں گے۔ NCP کے آنجہانی لیڈر اجیت پوار کے طیارہ حادثے کی تحقیقات کا مطالبہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج 26 فروری بارامتی پولیس اسٹیشن کے سامنے کارکنوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی۔ NCP کے ممبر اسمبلی روہت پوار معاملہ درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچے، جہاں انہوں نے سینئر افسران سے رابطہ کیا۔ اس دوران پارٹی کارکنان تھانے کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے اور نعرے لگا رہے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 598 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی زمین عارضی طور پر اٹیچ کر لی ہے۔ یہ زمین اتر پردیش کے شہر آگرہ میں واقع ہے۔ یہ معاملہ ریئل اسٹیٹ کمپنی انسل پراپرٹیز اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ سے متعلق ہے۔ ED نے تحقیقات CBI کی FIR کی بنیاد پر شروع کی تھی۔ یہ FIR سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر درج کی۔ الزام ہے کہ گروگرام میں زمین کے حصول اسے بعد میں چھوڑنے کے عمل میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ NCERT نے کلاس 8 کی سوشل سائنس میں عدلیہ سے متعلق باب پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی کڑی پھٹکار کے بعد NCERT نے عدلیہ میں بدعنوانی والے باب کو حذف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سنگین معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران NCERT نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی بھی مانگی ہے۔ لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا نے جسٹس یشونت ورما کے خلاف کیش اسکینڈل بدعنوانی کے الزامات کی جانچ کرنے والی کمیٹی میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ خبر کے مطابق لوک سبھا اسپیکر کی طرف سے تشکیل دی گئی کمیٹی 6 مارچ سے سرگرم ہو جائے گی۔ اس کا مقصد الہ آباد ہائی کورٹ کی جسٹس یشونت ورما کو ہٹانے کے مطالبے کے پیچھے کی وجوہات کی تحقیقات کرنا ہے۔ مشہور صنعت کار انل امبانی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت ED نے ممبئی واقع انل امبانی کا عالیشان بنگلہ ابود قرق کر لیا ہے، جس کی قیمت 3,716 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔
اطلاعات کے مطابق بینک فراڈ معاملے میں ای ڈی نے ریلائنس کمیونیکیشنز لمیٹڈ کے چیئرمین انل امبانی کے گھر ابوٹ کو اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت اٹیچ کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ ادھر راجستھان کے باڑمیر کے کاؤکھیڑا گاؤں میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں کھیت سے اچانک خام تیل نکلنے لگا۔ واقعہ کاؤکھیڑا گاؤں میں واقع آئل فیلڈ کے قریب گزشتہ 40 گھنٹوں سے جاری ہے، جس سے علاقے میں افراتفری پھیلی۔ صورتحال میں کسانوں کو نہ صرف ان کی زمین برباد ہونے کا ڈر ستا رہا ہے، بلکہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے بارے میں بھی پریشان ہے۔ یہاں کیرن ویدانتا کا ایشوریہ ویلپیڈ آئل فیلڈ بھی قریب ہی واقع ہے۔ اتراکھنڈ کے ہریدوار ضلع کے کنگڑ علاقے میں جوالاپور کے ایک مسلم کباڑ خریدنے والے شخص کے ساتھ مذہبی بنیاد پر بدسلوکی اور دھمکی دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد علاقے میں بحث و تشویش کا ماحول پیدا ہو گیا۔ پولیس نے متاثرہ کی تحریری شکایت پر معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو ہمدرد لیبارٹریز کے مشہور شربت روح افزا کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے روح افزا کو فروٹ ڈرنک مانتے ہوئے کہا ہے کہ روح افزا کو فروٹ ڈرنک پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹ کے زمرے میں رکھا جائے گا، اس پر 12.5% کے بجائے صرف 4% ویٹ لگے گا۔ واضح ہے کہ یہ فیصلہ اتر پردیش ویلیو ایڈڈ ٹیکس ایکٹ 2008 یو پی ویکٹ ایکٹ کے تحت ٹیکس کے تعین سے متعلق ہے۔ گوہاٹی ہائی کورٹ نے جمعرات کو آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما کو نوٹس جاری کیا۔ متعدد درخواست دائرین میں الزام لگا کہ انہوں نے مسلم کمیونٹی کے خلاف بار بار نفرت انگیز بیانات دیے تھے، اسی عرضی پر ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے ڈنڈوری میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک نابالغ لڑکی کی عصمت دری کی گئی، اس کی ماں کی لاش کمرے سے ملی، متاثرہ کو اسپتال میں داخل کیا، اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ امریکہ کی سابق نائب صدر کملا ہیرس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ ساتھ ہی ٹرمپ پر معیشت، ووٹنگ کے حقوق، ایران کے معاملات پر امریکیوں کو گمراہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ ٹرمپ کی تقریر کے ایک روز بعد کملا ہیرس نے 25 فروری کو دی پرناس پرسپیکٹیو کے میزبان ایرون پرناس کے سب اسٹیک شو میں کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی تقریر کو عام خاندانوں کی حقیقت سے بالکل الگ دیکھا۔ پاکستان کی تحریک انصاف کے قید رہنما نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ کر سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے انصاف، مناسب طبی و قانونی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس خط میں عمران خان کے علاج، ذاتی معالج تک رسائی، اہل خانہ وکلاء سے ملاقات میں مبینہ رکاوٹوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسیران میڈیا آفس نے اس بات کی تصدیق کی کہ لگ بھگ 70 فلسطینی خواتین اسیرات ماہ رمضان مبارک میں الدامون نامی قابض اسرائیلی حکومت خانے میں انتہائی کٹھن حالات اور بنیادی انسانی حقوق سے محرومی کے سائے میں گزار رہی ہیں، جن میں 24 مائیں بھی شامل ہیں۔ غاصب ظالم اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد اب ان کی ایمانی تاریخی وجودی شناخت پر وار کرنے کے لیے امریکی سرزمین پر ایک انتہائی منظم اور زہریلی مہم کا آغاز کیا ہے۔ مسیحی صہیونیت کے لیے وادی میں چھپے اس بھیانک منصوبے کا مقصد ایونجلیکل مسیحی گروہوں کے ذہنوں میں زہر گھولنا ہے کہ فلسطینی شناخت مسیحیت کے مقدس اصولوں کے منافی ہے۔ یہ مہم ایک ایسے نازک موڑ پر چلائی جائے جب غزہ کی پٹی میں جاری غاصبانہ اسرائیلی سفاکیت نے امریکی نوجوانوں اور جامعات کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ فلسطین کے حق میں ایک عظیم عوامی بیداری جنم لے چکی ہے۔ غزہ کی پٹی میں ماہ رمضان کبھی محض ایک روایتی تقریب نہیں رہا، بلکہ ایک بھرپور سماجی، روحانی اور اقتصادی بہار ہوا کرتی تھی، جس میں زندگی کی تال بدل جاتی تھی۔ افطار سے قبل گلیوں میں زندگی مسکراتی تھی، بازاروں میں رونقوں کا ہجوم ہوتا تھا اور دسترخوان اتنے ہی وسیع ہو جاتے تھے جتنے کہ ان غیرت مند فلسطینیوں کے دل۔ تاہم 2026 کا یہ رمضان ایک ایسے لہورنگ اور بوجھل موڑ پر آیا ہے جہاں غاصب اسرائیل کی مسلط کردہ وحشیانہ جنگ، مسلسل نسل کشی اور سفاکیت کی مہیب سایوں نے سب کچھ ملیے میٹ کر دیا۔ اب یہاں کی ستم رسیدہ مکینوں کی لرزتی ہوئی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ رمضان کبھی ایسا نہ تھا۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ اس مجموعی کرب کی دہائی ہے جو آج غزہ کے ہر باسی کا مقدر بنا دی گئی ہے۔ قابض ظالم اسرائیلی جیل سروس کے کمشنر کوبی یعقوفی نے رملہ کے قریب واقع نیتسان نامی قابض ظالم صہیونی درندوں کی عقوبت خانے میں انتہا پسند آبادکاروں کے گروہ کے لیے ایک انتہائی اشتعال انگیز دورے کا اہتمام کیا۔ اس جیل کو اپنے سخت ترین حفاظتی اقدامات اور اسیروں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس دورے میں مجرمانہ اور سیکورٹی وارڈز کا معائنہ شامل تھا، جہاں آبادکاروں کو تورات کا درس دیا گیا اور آخر میں جیل کے اندر ہی ان کی پرتعیش دوپہر کے کھانے سے تواضع کی گئی۔ تو ظالم درندے اس طرح کے جیل میں بھی جہاں پر مسلمانوں کو درندگی کی حدیں کر رہے ہیں، ان پر حملہ کر کے
ان درندوں کو جگہ دے رہے ہیں جو عام شہروں پر، عام فلسطینیوں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔